بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكما ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزوں، جس عظیم بابرکت مہینے کا ہمیں انتظار تھا وہ عظیم بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 مہینے پہلے سے رجب کے مہینے ہی سے ماہ رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے، انتظار کیا کرتے تھے اور اس کے لیے باضابطہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کہ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو پہنچ سکیں۔ اتنا عظیم، اتنا بابرکت یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسے ہے جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام تھا کہ کس قدر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے محبت تھی، لگاؤ تھا اور دلی چاہت تھی کہ جب یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے تو باپ کی حالت یہ تھی کہ روتے روتے نابینا ہو گئے تھے۔ لیکن جب ان کو یہ اطلاع ملی اور انہیں محسوس کیا کہ یوسف آ رہے ہیں تو ان کی آنکھوں کی بینائی خوشی کے مارے لوٹ کر آ گئی۔ نابینا تھے تو بینا ہو گئے۔ تو ابن جوزی علیہ الرحمٰن نے بستان الواعظین میں لکھا ہے کہ ماہ رمضان کا مقام ایسے ہے جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں یوسف علیہ السلام کا مقام تھا۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کی مغفرت ان کی دعا سے ہو جائے گی، اسی طرح ماہ رمضان مبارک کی برکت سے 11 مہینوں کے گناہوں کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قدر کریں رمضان مبارک کی، اور رمضان المبارک کا جو وظیفہ ہے اس وظیفے کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کیا ہے رمضان مبارک کا وظیفہ؟ رمضان مبارک کا وظیفہ یہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اہتمام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی جائے۔ یہ 2 چیزیں رمضان کا وظیفہ کہلاتی ہیں، اور جو اہتمام کرتے ہیں ان دونوں چیزوں کا اللہ پاک ان کو نوازتے ہیں۔ اور بہت بڑا امت کا طبقہ وہ بھی ہے جن کو رمضان غیر رمضان برابر ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا رمضان آئے کیا اور گئے کیا۔ بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی۔ تو ایسے لوگوں میں شمار ہونے سے اللہ ہمیں بچائے، بلکہ اس ماہ مبارک میں کچھ کر لینا یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان کا مہینہ آئے اور چلا جائے اور کچھ نہ کر سکے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ ایسے محرومی سے خود کو بھی بچنا چاہیے اور اپنے اہل خانہ کو اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بھی محرومی سے بچانا چاہیے کہ وہ بھی ہمارے گھر کے افراد ہیں، ہمارا ان سے تعلق ہے، ان کا ہم سے تعلق ہے۔ تو جیسے ہم خود پابند بننا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت و برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے کوشش اس بات کی جائے کہ میرے گھر والے بھی ان تمام رحمت و برکتوں سے مالا مال ہو۔ خود پابند بن کر گھر والوں کو آزاد نہ چھوڑا جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ معلوم ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب ریان ہے۔ 8 دروازوں میں ایک دروازہ ایسا جس کا نام باب ریان ہے، وہ صرف رمضان میں کھولا جاتا ہے، اور اس دروازے سے باب ریان سے صرف روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے۔ خدا کرے کہ اس دروازے سے داخل ہونے والے ہم بھی ہو جائیں، لیکن صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ جس دروازے سے، جس گیٹ سے روزہ دار داخل ہوں گے اس کا نام باب ریان ہے۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے رمضان۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، شیطانوں کو اللہ تعالیٰ زنجیروں میں باندھ دیتے ہیں، زنجیروں میں باندھ دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے شیاطین کو باندھ دیے جانے کا اثر ہوتا ہے کہ آج مسجدیں ہر نماز میں بھری نظر آتی ہیں۔ اگر شیطان کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھر جو حالت ہمارے مسجدوں کی عام دنوں میں رہتی ہے بس وہی حالت ہونے لگ جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ روز روزہ داروں کے اکرام اور احترام میں اور ماہ مبارک کی عظمت میں جنت کے جہاں دروازے کھول دیتے ہیں، جہاں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وہیں پر سارے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے کہ آسانی سے کسی کو بہکا نہیں سکتے، کسی کو ورغلا نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ سال کے 11 مہینے نماز کو نہ آنے والا اپنے سر کو ٹوپی سے ڈھانپ کر صف اول میں نماز پڑھتا نظر آتا ہے، اور سال کے 11 مہینے صف اول میں نماز پڑھنے والوں کو بعض مرتبہ تیسری چوتھی صف میں جگہ ملتی ہے، بعض مرتبہ پیچھے جانا پڑتا ہے۔ یہ شیاطین کے قید کر دینے کی وجہ سے اثر سے ہوتا ہے۔ اتنا اعزاز روزہ دار کا اور ماہ مبارک کا، اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیں چاہیے کہ ماہ مبارک کا احترام کریں۔ دیکھیے روزے کی 3 قسمیں ہیں، ایک عمومی روزہ، دوسرا خصوصی روزہ، اور تیسرا اخص الخواص کا روزہ۔ عمومی روزے کا کیا مطلب؟ عمومی روزے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان 3 چیزوں سے رک جاتا ہے تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ یہ عمومی روزہ عوام کا روزہ کہلاتا ہے، جیسے کھانا کھانے سے رکتا ہے، پانی پینے سے رک جاتا ہے، اور ہم بستری کرنے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے بچ جاتا ہے۔ جو مسلمان ان 3 چیزوں سے صبح سحر کے بعد سے لے کر افطار تک رکا رہتا ہے اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ یہ عوام الناس کا روزہ ہے، یہ جس کو عمومی روزہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا روزہ خصوصی روزہ۔ خصوصی روزے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کو توڑنے والی چیزوں سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاتا رہے، اپنے کانوں کو گناہوں سے بچائے، اپنے زبان کو روزے کے حد میں قابو میں رکھے، اپنے آنکھوں کو گناہوں سے بچائے، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے بچائے، اپنے پیروں کو گناہوں سے بچائے۔ تو روزے کو توڑنے والی چیزوں سے بچتے ہوئے گناہوں سے بھی اپنے اعضاء کو بچاتا رہے، یہ جو ہے خصوصی روزہ ہے، خصوصی روزہ ہے یہ۔ اور تیسرا روزہ اخص الخواص کا روزہ، بہت ہی خاص اور اہم ترین لوگوں کا روزہ، VIP لوگوں کا روزہ۔ کیا مطلب اس کا؟ مفسرین اور محدثین کرام نے اس تیسرے قسم کے روزے کی تخصیص یہ بیان فرمائی ہے کہ اخص الخواص کا روزہ وہ ہے ظاہری گناہوں سے بچتے ہوئے، باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، ساتھ ہی ساتھ اپنے دل کو غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہونے سے بھی بچاتا رہے، یعنی روزے کی حالت میں کسی غیر کا دھیان تک نہ آئے۔ یہ اخص الخواص کا روزہ، اور یہ روزہ ہے
انبیاء کا روزہ، صدیقین کا روزہ، مقربین بارگاہ کا روزہ ہے یہ۔ تو کوشش اس بات کی جائے کہ کم از کم یہ اخص الخواص کا روزہ نہ ہو تو خصوصی روزہ تو ہمارا ہو جائے، کہ روزے کو توڑنے والی چیزوں سے بچتے ہوئے اپنے بدن کے اعضاء کو گناہوں سے بچاتا ہوا روزہ رکھ لے۔ ورنہ یہ کون سی کمال کی بات ہے کہ جو چیزیں پہلے سے حلال تھی اس سے تو رک رہا ہے، اور جو چیزیں پہلے سے حرام اس سے نہیں رک پا رہا ہے۔ یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ کھانا حلال ہے، پانی پینا حلال ہے، جائز طریقے سے اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرنا حلال بلکہ ثواب رکھا گیا ہے اس میں، اس کو تو چھوڑ رہا ہے۔ لیکن جو پہلے سے گناہ کی چیزیں ہیں اور جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں ان سے رک نہیں پا رہا، یہ کون سی کمال کی بات ہے؟ تو کمال کی بات یہ ہے کہ جہاں حلال چیزیں، حلال باتیں اللہ کے حکم سے چھوڑ رہا ہے تو وہیں پر حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے روزہ رکھے، یہ ہے کمال۔ خدا کرے ہمیں اس کی توفیق مل جائے اور ایسا صاف ستھرا روزہ رکھنے کی کوشش کر جائے کہ ہماری نگاہوں کی بھی حفاظت ہو روزے کی حالت میں، ہماری زبان کی بھی حفاظت ہو، ہمارے کانوں کی بھی حفاظت ہو، اور ہمارے پیروں اور ہاتھوں کی بھی حفاظت ہو، حتیٰ کہ دل و دماغ کی بھی ہماری حفاظت۔ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں، ورنہ خود ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار۔ اس لیے خود کوشش بھی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ جو بندہ کوشش کرتا ہے اللہ اپنی مدد اس کی شامل حال کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کی مدد کسی کے شامل حال ہو جائے تو پھر کیا مجال ہے کسی کی برائی کے راستے پر جائے وہ؟ لیکن خود ہمت کریں، خود حوصلہ رکھیں کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں گا اور بچوں گا۔ ورنہ اس زمانے کے اندر، ماضی میں پچھلے زمانے کے اندر تصور نہیں تھا اتنا جتنا اس زمانے کے اندر پچھلے 10 سال سے، بلکہ جتنا زمانہ بت رہا ہے اور ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی چلی جا رہی ہے، اتنے ہی زیادہ گناہوں کے اسباب عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسے گناہ جن کو ہم نے کبھی نہ دماغ سے سوچا تھا نہ آنکھوں سے دیکھا تھا، ویسے سارے مناظر 24 گھنٹے ہمارے نگاہوں کے سامنے ہم چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں، میں نے پھر ایک مرتبہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روزے کی حالت میں اپنے کانوں کو بھی قابو میں رکھنا، اپنے نگاہوں کو بھی قابو میں رکھنا، اور اپنے ہاتھوں کو بھی قابو میں رکھنا، اور موبائل کا صحیح استعمال کرنا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بوقت ضرورت ہی موبائل کا استعمال کرنا، ورنہ اس کو اٹھا کر رکھ دینا۔ موبائل پر قرآن کی تلاوت کرنے سے ثواب نہیں ملتا، خود قرآن ہاتھ میں لیجیے، چاہے اٹکتے آپ پڑھتے ہو، اس میں آپ کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ ایک اٹکنے کی وجہ سے جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے بابرکت کلام قرآن کی وجہ سے آپ تکلیف محسوس کر رہے ہیں یہ، اور دوسرے پڑھنے تلاوت کرنے کی وجہ سے موبائل کے اوپر تلاوت سننے سے ثواب نہیں ملتا۔ ہاں، بوقت ضرورت اپنی اصلاح کرنے کے لیے اور وہ ملکہ حاصل کرنے کے لیے، وہ لب و لہجے کو پانے کے لیے کبھی دیکھ لیں، کبھی سن لیں، کبھی مشق کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن خود تلاوت کرنا چھوڑ کر ہم وقت موبائل ہی پر سنتا رہ رہا ہے تو کوئی ثواب نہیں ملتا اس سے۔ خود ذکر و اذکار کیجیے، اپنے انگلیوں سے تسبیحات پڑھیے۔ حضرات صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 چیزوں میں ہم اضافہ محسوس کیا کرتے تھے۔ خدا کرے کہ ان 3 چیزوں میں ہمارا بھی اضافہ ہو۔ حضرات صحابہ جو دن و رات حضور کو دیکھتے تھے اور ان ساری کیفیات کو اپنے اندر لانے کی کوشش اور فکر کیا کرتے تھے، وہ حضرات صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 چیزوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ کون سی 3 چیزیں ہیں وہ؟ ایک تو یہ ہے کہ حضور کے عبادتوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا،
حالانکہ حضور کی روزانہ کی عبادت کی حالت ہمیں معلوم ہے، کیسی عبادت کیا کرتے تھے حضور۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ حتی یتورمت قدماہ، اس قدر لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے حضور راتوں رات، کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا، پیر حضور کے سوج جایا کرتے تھے، اتنا عبادت کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا تو اس میں اور اضافہ ہو جایا کرتا، اندازہ لگائے کس قدر حضور رمضان میں عبادت کیا کرتے تھے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان مبارک کے مہینے کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ اپنے دن کے بھی اوقات اور رات کے بھی اوقات عبادت میں گزارنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے کو نیکیوں کے سیزن کا مہینہ کہا گیا ہے۔ کیا کا مہینہ؟ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ۔ جیسے بہت سارے تاجر، ان کے لیے بھی بعض سیزن کے مہینے آتے ہیں، دن آتے ہیں، اس میں وہ دنوں رات محنت کرتے ہیں۔ لیکن بڑی بری بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی بعض تاجر حضرات نیکیوں کا سیزن سمجھ کر نیکیاں کمانے کے بجائے مال کے سیزن کا مہینہ سمجھ کر مال کماتے ہیں۔ یعنی روزہ داروں کو جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے ان کے بھاؤ بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ پہلے سے جو بھاؤ ہو وہی بھاؤ رکھا جائے، اسی ریٹ میں چیزیں بیچی جائیں، اس میں آپ کو ثواب ملتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شریعت و سنت کے مطابق آپ تجارت کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ روزہ داروں کی خدمت کا جذبہ نیت رکھیں۔ لیکن ایک تربوز مثال کے طور 50 روپے میں ملتا ہے، وہی تربوز رمضان کا مہینہ آنے پر 70 اور 80 روپے میں ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ روزہ داروں کی خاطر جب 50 روپے میں آپ کو نفع مل رہا تھا، آپ کا کاروبار چل رہا تھا، تو پھر رمضان کے آنے پر کیوں نہیں چل سکتا؟ بلکہ اس سے زیادہ مال بکے گا آپ کا تو اس سے زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا اور روزہ داروں کو مشکل میں ڈالنے کا، اس سے مسلمانوں بچنے کی ضرورت ہے۔ روزہ دار کی خدمت کا جذبہ رکھیے، نفع ضرور لیجیے، کوئی منع نہیں کرتا، پہلے بھی تو نفع ہی پر بیچ رہے تھے، لیکن رمضان آنے پر اس میں دگنا بھاؤ کیوں کیا جاتا ہے؟ چاہے کوئی بھی چیز روزہ داروں کو بیچنے کی نوبت آتی ہو، چاہے کسی بھی قسم کی افطاری کی چیزیں ہوں، چاہے کوئی اور چیزیں ہوں، رمضان کے آنے پر بھاؤ بڑھانے کے بجائے جو بھاؤ پہلے سے چل رہا وہی رکھا جائے، آپ کو ثواب ملے گا اس میں، ایک روزہ داروں کی خدمت کا، اور دوسرے آپ کو بیچنا ہی بارات ہے، اور شریعت و سنت کے مطابق تجارت کرنے کا کہ اس میں بھی ثواب رکھا گیا ہے۔ بلکہ جو آدمی انصاف کی تجارت کرتا ہے، سچ بولتا ہے، برابر تولتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا تاجر کل قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، پیغمبروں کے ساتھ۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میرا پڑوسی اچھا ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا پڑوسی اچھا ہو۔ قیامت کے دن اگر کسی کو پیغمبر کا پڑوس نصیب ہو جائے، کیا کہنے اس کی؟ تو پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں التاجر الصدوق، سچا تاجر مع الانبیاء قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ماہ مبارک کی آمد پر خامخواہ کے ڈنڈی مار کر اور ریٹ بڑھا کر اپنے آپ کو گناہگار نہ کیا جائے، بلکہ سچی تجارت کر کے روزہ داروں کی خدمت کی نیت رکھتے ہوئے اجر عظیم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اجر عظیم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے کہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان کی آمد پر حضور کے 3 چیزوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ نمبر 1، حضور کی عبادتوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں تو کچھ نمازوں میں ہمارے اضافہ ہو جانا چاہیے، جیسے کہ روزانہ فرض نماز پڑھ کے بھاگتے تھے ہم، ٹھیک ہے مصروفیات کی ہوں گی، جو بھی بہرحال آپ کا معاملہ تھا ہوگا،
لیکن رمضان مبارک میں کوشش یہ کی جائے کہ اذان کے ساتھ میں مسجد میں پہنچوں، فرض سے پہلے کی سنتیں پڑھ لوں، اور وقت باقی ہے، چلو کوئی نماز قضاء عمری کی میری پہلے زندگی میں چھوٹ چکی ہو تو قضاء عمری 2 رکعت پڑھ لوں، 4 رکعت پڑھ لوں، اور اگر موقع ہو تو چند تسبیحات مکمل کر لوں، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں۔ یہ ہمیشہ ہمارا معمول تھا کہ فرض نماز پڑھ کر جانے کا تھا، تو سلام پھیرنے کے بعد فرض نماز کے بعد کی کچھ سنتیں کچھ نفلیں ہیں تو رمضان مبارک کے میں نے بعد کی سنتیں نفل پڑھنے کی کوشش کی جائے، تو اپنے نمازوں میں اضافہ کیا جائے۔ مغرب کی 7 رکعت پڑھنے کا ہمارا معمول تھا، اب وابل کی مزید 6 رکعت نماز پڑھی جائے کہ بڑا اجر و ثواب ہے اس کے اندر۔ روزانہ 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کا معمول تھا، رمضان کے آنے پر چند رکعت تہجد کی نماز بھی پڑھ لی جائے۔ تہجد کے وقت سحری کے ارادے سے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہوتا ہے، 10 منٹ پہلے اٹھ کر وضو سے فارغ ہو کر 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت زیادہ سے زیادہ 8 رکعت اور کم سے کم تہجد کی نماز 2 رکعت، جتنی طبیعت میں نشاط ہو اور جتنا آپ کو وقت ملتا ہو اتنا تہجد کی نماز پڑھ لیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان سے بندوں کو پکارتی ہے۔ ایسے موقع پر بندہ اگر متوجہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تو دعا کی قبولیت کی سعادت حاصل ہوگی۔ تو رمضان کے آنے پر ہماری عبادتوں میں اضافہ اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ روزانہ 2 رکوع تلاوت کرنے کا ہمارا معمول تھا، کوشش کی جائے کہ رمضان میں کم از کم 1 پارہ روزانہ میں تلاوت کروں۔ کرنے والے خوش نصیب روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کرتے ہیں، 10 پاروں کی، اور کرنے والے اس سے زیادہ بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر 3 چیزوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ پہلا یہ ہے کہ عبادتوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا، خدا کرے کہ ہماری عبادتوں میں بھی اضافہ ہو جائے۔ اور دوسری چیز جس میں اضافہ ہوا کرتا تھا وہ ہے حضور کی دعاؤں میں اور مناجات میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ حضور رمضان کی آمد میں بڑی دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے، بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کیا کرتے، گریہ وزاری کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے حضور رمضان کے مہینے کے اندر۔ اس لیے رمضان کی آمد پر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، انتقال کر گئے ہوں تو مغفرت کے لیے، باحیات ہوں تو ان کے صحت و عافیت کے لیے، تندرستی کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، بطور خاص ہمارے اس پیارے وطن ملک بھارت کے لیے، اس لیے اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک میں امن و امان کے لیے، اس ملک میں ہماری عبادت گاہیں ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، ان سب کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے خاص طور پر دعا کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ حرمین شریفین کے لیے، پورے دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، مسلم ممالک کی حالت بھی اچھی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے لیے معاون ہونا چاہیے، مددگار ہونا چاہیے۔ تو یہ دوسری چیز جس میں حضور پاک علیہ السلام کے رمضان کے آنے پر اضافہ ہو جایا کرتا تھا وہ حضور کی دعاؤں میں اضافہ اور مناجات میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا، حضور کی گریہ وزاری میں رونے میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ تیسری چیز رمضان کے آنے پر جس میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا وہ ہے صدقہ و خیرات کے کرنے میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ اس لیے ماہ مبارک کی آمد ہو چکی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ صدقات و خیرات میں ہمارا بھی اضافہ ہو، کوئی خیر کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دے۔ روزانہ 10 روپے خرچ کیا کرتے تھے تو کوشش کی جائے کہ روزانہ رمضان میں 100 روپے خرچ کروں گا، اللہ کے راستے میں دینا، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے نام پر دینا، اللہ کے گھر میں دینا، اللہ کے ضرورت مند بندوں کو دینا، صرف یہ دینا نہیں ہے بلکہ کئی گنا اللہ سے واپس لینا ہے، برکتوں کی شکل میں، راحت کی شکل میں، عافیت کی شکل میں۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے ہمیں مالی وسعت عطا فرمائی ہے،
مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک کے اندر خوب کھلے دل کے ساتھ سخاوت کا مظاہرہ کریں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا کریں۔ حضور پاک علیہ السلام کا ان 3 چیزوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ امت کے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کے اندر بھی یہ 3 چیزیں، ہر امتی کے اندر یہ 3 چیزوں میں اضافہ ہو جائے۔ محترم بزرگوں، دوستو، رمضان کا روزہ بڑی اونچی چیز ہے۔ میں بتلاؤں تو آپ کے جہاں علم میں اضافہ ہوگا اور روزے کا ذوق اور شوق بھی پیدا ہوگا۔ اور اس سے پہلے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شروع کے 2-3 دن تو بہت ذوق شوق کے ساتھ ہم روزہ رکھتے ہیں، 2-3 دن کے بعد بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، روزے چھوڑنا شروع ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے زیادہ اہمیت کے دن، زیادہ برکتوں کے دن، زیادہ رحمتوں کے دن قریب آتے چلے جاتے ہیں، ویسے ویسے ہم رمضان سے اور روزوں سے دور ہوتے جاتے ہیں، مسجدوں سے بھی دور ہوتے ہیں، روزوں سے بھی دور ہوتے ہیں، اور تراویح سے بھی دور ہوتے ہیں۔ مسجدوں کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے، پچھلی صفیں کھلی کھلی نظر آتی ہے۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے رمضان کے دن آگے بڑھ رہے ہیں، اسی قدر ہمیں زیادہ اہتمام سے روزہ، تراویح، تلاوت، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو دنیا میں روزہ رکھتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن چٹیل میدان ہوگا۔ میلن او میلین کے الفاظ ہیں کہ یہ سورج جو ہمیں نظر آتا ہے ہزار کلومیٹر ہم سے دور ہے، تو دھوپ میں کھڑے ہو جائے کیسے پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن یہ سورج ہمارے سر کے صرف 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ حدیث مبارکہ، تو کتنی شدید گرمی ہوگی۔ فرماتے ہیں آقا دو جہاں علیہ السلام کی اس قدر دھوپ ہوگی، اس قدر لوگوں کے بدن سے پسینہ نکلے گا کہ لوگ اپنے اپنے پسینے میں کوئی ٹخنوں تک، کوئی پنڈلی تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، حتیٰ کہ کوئی اپنے اپنے پسینے میں غوطہ کھا رہا ہوگا۔ جو جس قدر دنیا میں گنہگار تھا اتنا زیادہ اس کا پسینہ نکلے گا، اور اتنا زیادہ وہ پسینے میں ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بھائیو، گناہوں سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچانا چاہیے، لیکن جب کبھی کوئی تک گناہ ہو ہی جائے تو سچے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ جب تک توبہ نہ کر لے اسے چین نہیں آنا چاہیے۔ یہ مزاج بنائیں، یہ مزاج بنائیں، میں گناہ نہ کروں، لیکن اگر کبھی مجھ سے گناہ ہو جائے تو اس وقت تک مجھے چین نہیں آنا چاہیے جب تک 2 رکعت نماز پڑھ کے میں اللہ سے معافی نہ مانگوں۔ اے اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرما، میں نے کر لیا، میں نادان ہوں، میں گناہگار ہوں، شیطان کے وساوس سے، میرے نفس کے شرارت سے یہ گناہ ہو بیٹھا ہے، میں مجرم ہوں۔ رب ذوالجلال میں آپ سے معافی نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ آپ معاف نہیں کریں گے تو مجھے کون معاف کرنے والا ہے؟ اس قسم کے الفاظ جب مسلمان کے زبان پر جاری ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے اور اللہ پاک اسے معاف کر دیتے۔ تو قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم میں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، صرف سایہ ہوگا میدان محشر میں، تو عرش کا سایہ ہوگا۔ عرش جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہے، تو آسمان اس کے اوپر عرش ہے، اور عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، جس کو آیت الکرسی میں بیان کیا گیا، وسع کرسیہ السماوات والارض، تو آسمان اور زمین سے بڑی اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے۔ تو اندازہ کریں اللہ کتنے بڑے ہوں گے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، عرش کے نیچے 7 قسم کے لوگوں کو جگہ ملے گی۔ اب وہ وقت نہیں ہے کہ میں ان 7 لوگوں کو شمار کرتا رہوں، شمار کر کے بتلاؤں، پھر کسی موقع پر میں بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ وہ 7 قسم کے لوگ عرش کے نیچے ہوں گے، اور عرش کے نیچے قیامت کے دن دسترخوان بچھایا جائے گا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ عرش کے نیچے دسترخوان بچھایا جائے گا، اور اس دسترخوان پر بہت سارے لوگ جنت کی نعمتیں کھا رہے ہوں گے، جنت کی نعمتیں پی رہے ہوں گے، اور دوسرا مجمع جو چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر پریشان حال ہے، وہ یہ کہیں گے کون خوش نصیب لوگ ہیں یہ، ابھی ہمارا حساب و کتاب ہی نہیں ہوا، ابھی ہم پریشانی کے عالم میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ کون خوش نصیب بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو عرش کے سائے کے نیچے نعمتیں کھا پی رہے ہیں۔
باری تعالیٰ کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئے گی، لوگوں یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو دنیا میں رمضان کا مہینہ آنے پر روزہ رکھا کرتے تھے، وہ میری عرش کے سائے کے نیچے میری نعمتوں سے سیراب ہو رہی ہیں، مالا مال ہو رہے ہیں۔ اور اے لوگوں، تم وہ بدنصیب ہو جو رمضان کا مہینہ آنے پر بھی تم روزہ نہیں رکھا کرتے۔ خدا ہماری حفاظت فرمائے۔ بھائیو، خود ہم روزہ رکھیں، اپنے بچوں سے رکھوائیں، اور اپنے ماتحتوں کو، اپنے دوستوں کو، جس فیلڈ میں رہتے اس فیلڈ میں کام کرنے والوں کو حوصلہ دلائیں، ہمت دلائیں، اس کے پیٹھ پر ہاتھ رکھیں۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں، روزہ تو کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا، ویسے بھی اس مرتبہ 2023 سے چل رہا ہے، کچھ محسوس اب تک تو نہیں ہوا۔ اب ظہر کے بعد تو دن کی ڈھلان رہتی ہے، دیکھے دیکھے تک وقت گزر جاتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ابھی گرما شروع نہیں ہوا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستو، ہم روزے سے ہیں الحمدللہ، نیت کریں کہ آخر رمضان تک روزہ رکھیں گے، ہم میں سے کسی سے روزہ نہیں چھوٹے گا، اور یہی ترغیب ہم اپنے دوست احباب کو دلائیں۔ بعض لوگ جس نوجوان ہوتے تو کہتے ہیں روزہ ہم سے نہیں ہوتا۔ ارے بھی آپ ہمت ہی نہیں کرتے، آپ کو تو روزہ کیسے ہوگا؟ آپ کو ہمت تو کریں آپ کو۔ ہاں، اگر کوئی واقعی شوگر کا مریض ہو جس کو جب تک دن میں 4 مرتبہ نہ کھائے جب تک وہ رہے زندہ نہیں رہ پاتا، ورنہ چکر آ کر گرے گا، خود پریشان ہوگا، دوسروں کو پریشان کرے گا، ایسے لوگوں کو گنجائش لے کر روزہ نہ رکھے، وہ اپنے روزے کا فدیہ دے دے۔ جو بہت زیادہ بوڑھے ہیں یا بہت زیادہ بیمار ہیں، روزہ رکھ نہیں پاتے، ایک عام بیماری ہو گئی جو پہلے سنی نہیں جاتی، آج سے 25-30 سال پہلے، شوگر کا مرض۔ جن کی شوگر قابو میں رہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، جن لوگوں کی شوگر قابو میں نہیں رہتی ان کو دن میں 4 مرتبہ کھانا پڑتا ہے۔ ایسے اگر کوئی مریض ہوں، زیادہ بوڑھے ہوں، ضعف اور کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہوں، تو اپنے روزے کا فدیہ دے دیں۔ کیا مطلب فدیے کا؟ فدیے کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں 1.25 کلو گیہوں، یا ایک روزے کے بدلے میں 2.25 کلو گیہوں کی قیمت کسی غریب ضرورت مند بیوہ یتیم کو دے دیں، گناہ نہیں ہوگا، روزہ رکھنے کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ لیکن جو روزہ رکھ سکتا ہے پھر بھی روزہ نہ رکھے تو سخت گناہ گار ہے، مجرم ہے، قیامت کی وہی چیز چلاتی ہوئی دھوپ میں رہنا پڑے گا۔ اور اگر روزہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ عرش کے سائے تلے قیامت کے دن جنت میں جانے سے پہلے جنت کی نعمتیں کھائیں گے، جنت میں جانے سے پہلے جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے ہم۔ اس لیے بھائی حوصلہ رکھیں، ہمت کریں اور روزہ رکھنے کے عادی بنے، اور اخیر رمضان تک روزے رکھیں گے۔ بس یہ چند باتیں میں نے کہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ مبارک رمضان کا خوب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا جو وظیفہ ہے میں نے بیان کیا ہے پہلے، اللہ پاک اسے ہم کما حقہ نبھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد